تبلیغ حضرات سعودی میں تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے سعودی میں تبلیغ کیا تو سعودی والے ان کے ہاتھ پیر توڑ کے ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے. وجہ کیونکہ یہ لوگ اللہ کی بات کم، فساد اور فتنہ زیادہ پھیلاتے. اگر ایک انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو جاننا ہے تو وہ سب سے پہلے قرآن پڑھے گا، رائٹ؟ بخاری شریف، مسلم شریف پڑھے گا، رائٹ؟ لیکن نہیں، تبلیغی حضرات نے فضائل اعمال کو پڑھنا ہے اور قصے یاد کرنے ہیں. میں اہل حدیث ہوں. اس کی لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں 7th کلاس میں تھا، میں اپنے بھائی کے پاس گیا تھا ایبٹ آباد چھٹیوں کے ٹائم پہ. تو ہاسٹل میں بیٹھے تھے تو تبلیغی حضرات آئی، بیٹھے، خوب کہانیاں سنائی. آخر میں جو ہے بندے نے جو ہے میرا دماغ آؤٹ کیا. کہہ رہا تھا کہ بچوں، اگر تم لوگوں سے نماز قضا ہوئی ہو زندگی میں تو ایک عمل ہے جسے ہم قضا عمری کہتے ہیں، اور اگر آپ قضا عمری کرو تو آپ کے سارے قضا نماز معاف. میں نے کہا جناب، اگر میں 60 سال تک نماز نہ پڑھوں اور پھر 60 سال کے بعد قضا عمری کروں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے کہا کہ ایک حدیث ہے صحیح، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اسلام میں نماز قضا کرنے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے. پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہو کہ قضا عمری؟ میں نے کہا اسلام میں بدع لانا بند کر دو. تو پتہ ہے کیا کہا اگر آپ مسجد آؤ تو ہمارے مولوی صاحب آپ سے تفصیل میں بات کریں. میں نے کہا میں نے کہا نہیں ہے تمہارے مولوی صاحب کے پاس. اور آج کل ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، ان لوگوں سے کاروبار سیکھتے ہیں جن کا کاروبار ہے نہیں، اور ہجڑے جب ڈانس چھوڑ دیتے ہیں تو تبلیغ میں چلے جاتے ہیں. اور نماز کے بعد مینا والو اگر آپ نماز کے بعد بیٹھ جاؤ تو ہم اسلام کی بات کریں گے. پھر ہوتا کیا ہے کہ رپورٹر جاتا ہے ہجڑے بھائی صاحب کے پاس. آپ جب ہجڑے تھے تو آپ کی کمائی کیا تھی؟ جی جب میں ہجڑا تھا اور ناچتا تھا تو لوگ پیسے دیتے تھے لیکن عزت نہیں، لیکن اب جب میں تبلیغ میں نکلا ہوں تو بڑی عزت ہے. آپ نے شاہد انور کی گفتگو سماعت کی. یہ آدمی پہلے غریبوں کے خلاف بونگتا تھا لیکن اب اس نے حدود کراس کر دیے اور اب اس نے تبلیغی جماعت کو نشانے پر لیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کے اوپر سعودی عرب کے اندر اس لیے پابندی ہے کہ یہ لوگ بدعتیں پھیلاتے ہیں. اور اگر آپ نے جن کو سیکھنا ہے تو فضائل اعمال کو چھوڑ کر آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں اور بخاری شریف کو پڑھنا شروع کر دیں. تو اس بدبخت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ فضائل اعمال کے اندر جو احادیث موجود ہے جس کو آپ کہانی کہتے ہو، کیا یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے لکھے ہیں کہ یا احادیث کی کتابوں سے لے کر یہاں پر انہوں نے جمع کیے؟ اس بدبخت نے کبھی زندگی بھر میں فضائل اعمال کو اٹھا کر نہیں پڑھا ہوگا کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں، صحابہ کرام کے واقعات کو کہتا ہے یہ کہانیاں. حالانکہ جو صحابہ کرام کے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ بھی احادیث کی کتب میں موجود ہیں. اور کہتا ہے کہ بخاری کو پڑھنا شروع کرو، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرو. بالکل ٹھیک بات ہے، آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے، بخاری شریف کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. اگر آپ بغیر علم کے پڑھو گے، اگر آپ کو عربی کے گرامر کا، عربی کے جو قواعد ہیں اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خاک قرآن مجید کو سمجھو گے، آپ خاک بخاری شریف کو سمجھو گے، پھر آپ گمراہ ہوں گے جس طریقے سے اب گمراہ ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں شاہد انور سے کہ آج الحمدللہ اگر میں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، بخاری شریف میں نے پڑھی ہے، دیگر سیاہ ستہ کی کتابیں میں نے پڑھی ہے، وہ اسی فضائل اعمال کی برکت کی وجہ سے میں نے پڑھی. میرے والدین اگر فضائل اعمال میں قرآن مجید کے فضائل نہ سنتے، نہ پڑھتے اور احادیث کے فضائل نہ پڑھتے تو آج وہ مجھے مدرسے میں داخل نہ کرواتے. آج میں قرآن مجید نہ پڑھتا، آج میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہ سناتا اور نہ پڑھتا، آج میں نہ بخاری شریف کا عالم ہوتا. آج اگر میں قرآن مجید کا حافظ ہوں، قرآن مجید کا عالم ہوں، احادیث کا عالم ہوں تو یہ اسی فضائل اعمال کی برکت ہے. دوسری بات اس بدبخت نے یہ کی کہ دوسری بات
دوسری بات اس نے قضا نماز کے حوالے سے کی کہ میرے پاس تبلیغی جماعت کے لوگ آئے اور انہوں نے مجھے جھوٹی کہانی کرائی کہ اگر جو قضاء عمری ادا کرے گا اس کے باقی جو قضا نمازیں ہیں وہ معاف ہو جائے گی۔ یہ سراسر آپ نے جھوٹ بولا۔ ایسی کوئی حدیث یا ایسے کوئی قول فضائل اعمال کے اندر نہ موجود ہے، نہ یہ تبلیغی جماعت والے پڑھاتے ہیں۔ اور جو آپ نے جواب کے طور پر حدیث پیش کی، اس کو جواب دینے کے لیے، اس تبلیغی کو جواب دینے کے لیے وہی حدیث فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے، لیکن چونکہ آپ بدبخت ہو، آپ نے کبھی فضائل اعمال کو اٹھا کر نہیں پڑھا۔ فضائل اعمال کے اندر موجود ہے جو نماز قضا کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ فضائل اعمال کے اندر موجود ہے جو نماز وقت پر ادا کرے گا اس کو یہ نعمتیں ملے گی۔ رہی بات قضا نماز کی، تو اگر کسی سے نماز قضا ہو جائے تو وہ بعد میں دوبارہ پڑھے گا، وہ معاف نہیں ہوگی، قضا کرنا پڑے گا، اور قضا کرنے کی جو سزا ہے وہ اس کو ملے گی۔ باقی اگر اللہ رب العزت معاف کرنا چاہے تو اللہ رب العزت کی مرضی۔ تو اس لیے آپ نے جو جھوٹی کہانی کرائی قضاء عمری کے حوالے سے کہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ جو قضاء عمری ادا کرے گا اس کے باقی نماز جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، یہ بالکل آپ نے جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیا ہے۔ تیسری بات آپ نے جو ہجڑے ہیں ان کے حوالے سے کی کہ یہ ہجڑے پہلے ناچتے ہیں لیکن ناچنے کے بعد یہ پھر تبلیغ میں جاتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ آگے قریب ہو جاؤ، بات سننے کے لیے آ جاؤ۔ تو کیا آپ کو پہلے اس پر اعتراض نہیں تھا کہ جب یہ لوگ ناچتے تھے اور پیسے کماتے تھے اس کے ذریعے سے، اس پر آپ کو کبھی اعتراض نہیں ہوا؟ اعتراض آپ کو تب ہوا کہ جب انہوں نے تبلیغ میں وقت لگایا تو آپ کو اعتراض ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے اندر کی خباثت ہے، اور آپ نے خود کہا کہ میں اہل حدیث ہوں، یہی وجہ ہے، اسی فرقہ پرستی کی وجہ سے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ دین آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی بھی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ جیسے آپ کے لیے ہے ویسے ہر مرد عورت ہجڑا انسانوں اور جنات کے لیے سب کے لیے دین ہے، ہر کوئی یہ دین سیکھ سکتا ہے اور ہر کوئی یہ دین بیان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ تبلیغی جماعت کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہو، آپ اپنی زبان کو لگام دو اور کم از کم آپ پہلے تحقیق کر لیا کرو، فضائل اعمال کو پہلے اٹھا کر دیکھو کہ وہاں پر قصے اور کہانیاں ہیں یا واقعی وہاں پر دیگر احادیث کی کتابوں سے احادیث لے کر یہاں پر جمع کی گئی۔ اگر آپ یہ پڑھو گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو اچھی لگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس بے غیرت تک یہ پیغام میرا ضرور پہنچائیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔